بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گفتگو ہماری اس کے پہلے ہو چکی ہے فطرے کے مسائل کے اعتبار سے، تو آج جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ جو ہے ہم کس طرح سے نکالیں۔ جو ہم فطرہ نکالیں تو کیا چیز جو ہے ضروری ہے۔ فطرہ بھی جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، اور زکوٰۃ امر عبادی ہے، تو ہر امر عبادی کے لیے نیت کرنا جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ نیت کے لیے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ اس نے دل سے ارادہ کیا تو وہ کافی ہے۔ تو اب فطرہ اگر ایک انسان نکال رہا ہے، جب وہ فطرہ نکالے اور مستحق کو دے، یا حاکم شرعی تک پہنچائے، یا ایسے شخص جو حاکم کی طرف سے منسوب ہیں، تو اس وقت ادا کرتے وقت وہ فطرے کی قربتاً الی اللہ نیت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ عین جنس دے رہا ہے، یعنی گندم دے رہا ہے یا چاول دے رہا ہے، تو فطرہ اپنی طرف سے فقط دے رہا ہے تو اپنی کی نیت کرے گا۔ اپنے عیال، جس کا بیان کیا جا چکا ہے کہ عیال کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس کی بھی وہ پرورش کر رہا ہے، سب کی طرف سے جو ہے نیت کرے۔ اگر کہ ہم گندم دے رہے ہیں مثلا قربتاً الی اللہ، یا اگر قیمت دے رہا ہے، تو یہاں پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر مثلا اگر گندم کے اعتبار سے دے رہا ہے تو اس کی بدلیت کا ارادہ کرنا ضروری ہے، کہ مثلا ہم اتنا پیسہ 3 کلو گندم کے بدلے فی نفر فطرہ دے رہے ہیں قربتاً الی اللہ۔ یہ جو ہے کیفیت ادا، کیسے ہم فطرہ نکالیں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ فطرہ کا مستحق کون ہے، فطرہ دیا کس کو جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ علم اصول کا بھی قاعدہ عقلی ہے، الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی۔ عقلی طور پر یہ ضروری ہے، اگر کوئی چیز ہمارے اوپر واجب ہے تو وہ اس وقت تک اس واجب سے ہمارا ذمہ بری ہوگا جب ہمیں یقین ہو کہ ہم نے صحیح طریقے سے اسے انجام دے دیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص پر نماز واجب ہے، اب اس نے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اسے یقین ہو کہ جو کچھ شرائط اور اجزاء کا اس نماز میں اعتبار تھا، ہم نے ان تمام کی پابندی کر کے نماز ادا کی ہے، تب جا کر اس کا ذمہ بری ہوگا۔ یہی مسئلہ ہر جو ہے حکم شرعی میں ہے۔ جب ہم فطرہ نکالتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے نکال دیا بس کافی ہے، نہیں، فطرہ نکالنے کے بعد وہ فطرہ مستحق تک پہنچ جائے تب ہمارا اور آپ کا ذمہ بری ہوتا ہے، وہ بھی یقین کے ساتھ۔ تو لہذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ فطرہ کسے دیا جائے۔ یہ مسائل بارہا ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسائل مرجع الاعلی سید آغا سستانی
حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق بیان ہو رہے ہیں۔ فطرے میں بھی ان کا مسئلہ مشہور فقہا سے تھوڑا سا جدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فطرہ چاہے جنس ہو یا رقم قیمت پیسہ ہو، یہ فطرہ جو ہے مخصوص ہے احتیاط واجب کے بنا پر مساکین اور فقیر سے، یعنی فطرہ آغا سستانی کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب، فتووں کا احتیاط واجب انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی احتیاط کی بنا پر آغا کے نزدیک واجب ہے فطرہ جو ہے فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کہیں پر فطرہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسا کہ آغا سے سوال پوچھا گیا استفتاء نمبر 25 آپ کی سائٹ پر یہ موجود ہے، عربی میں سوال ہے هل يمكن الاستفادة من زکاة الفطرة للمساہمة في بناء وتشیید المساجد؟ فرماتے آغا یہ آپ بیان فرمائیے کیا فطرے کے مال سے مسجد بنائی جا سکتی ہے یا کسی گھر وغیرہ میں اس کو صرف کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے فتویٰ اسی طرح آغا کا ہے، ان سے پوچھا گیا کیا حسینیہ امام بارگاہ وغیرہ میں فطرے سے مدد ہو سکتی ہے؟ تو آغا نے فرمایا لا یجوز علی الاحوات، احتیاط واجب کی بنا پر فطرے کی رقم سے نہ کسی کے گھر میں لگایا جا سکتا ہے، نہ جو ہے مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ امام بارگاہ میں، نہ مدرسے کی بنا میں، یہاں سب جو ہے فطرے کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی۔ فطرے میں آغا کا یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ کس کو دیا جائے گا؟ فطرہ جو ہے فقیر ہو جو مسکین ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر فقیر نہیں ہے۔ اب یہاں پر فقیر کا معنی کیا ہے؟ جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ فقیر کا معنی یہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے سوال کرے وہ فقیر ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ شرعاً فقیر اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اپنی فیملی، اپنے گھر چلانے کے پورا سال کا جو ہے خرچ نہ ہو۔ خرچ کی دو صورت ہے، ایک ایسا ہے جو کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے، کوئی کام کرتا ہے جس کے ذریعے سے اسے کیا پیسہ ملتا ہے اور ہر مہینہ یعنی اسی طرح سے پورا سال گھر چل جاتا ہے، تو یہ انسان ایسا شخص جو ہے شریعت کے نزدیک فقیر نہیں ہے، یہ شخص فقیر نہیں ہے، اسے غنی شمار کیا جا سکتا ہے، جسے کہتے ہیں قوت سنہ، جس کے پاس سال کا خرچ چاہے فعلاً ہو یعنی بینک میں موجود ہو یا فعلاً نہ ہو، جیسے کام تنخواہ کے ذریعے سے اس کا خرچ چلتا ہے، تو ایسا انسان فقیر نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسکین جو ان سے بھی بدتر ہے، فقیر سے بھی برا حال اس کا ہوتا ہے۔ تو اب ہم کو مثلا دیکھنا ہے کتنی جو ہے مومنین کی فیملیاں ہیں، آپ دیکھیں خصوصاً اس جو دور چل رہا ہے، کورونا کا دور چل رہا ہے، اپنا خرچ جو ہے نہیں چلا سکتی، تو ایسی صورت میں جو گھر نہیں چلا سکتا چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے جو ہے جاننے والے کو پہلی فرصت میں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ شرعی فقیر کے مصداق ہیں تو پہلے ان کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شرعی فقیر وہ ہوا جو پورے سال کا خرچ آسانی کے ساتھ نہ چلا سکتا ہو، ایسے شخص کو فطرہ جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ جو واجب زکوٰۃ ہے، چاہے فطرہ ہو یا زکوٰۃ ہو، وہ سید کو غیر سید کا نہیں دیا سکتا۔ مثلا غیر سید ہے، اس کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے، لیکن ہاشمی کا فطرہ، سید کا فطرہ، سید جو غریب سید ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا یہ نہیں ہے کہ کتنی مقدار، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اگر یہ مسئلہ یہاں تک حل ہو چکا ہے تو کتنی مقدار میں ایک شخص کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، ایک فطرہ یا ایک سے زیادہ؟ بہتر یہ ہے کہ ایک سے کم نہ دیا جائے، زیادہ میں اتنی گنجائش ہے، آپ اتنا دے سکتے ہیں کہ ایک سال کا خرچ کے برابر اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس حد تک دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے پاس آپ کے فطرے دینے سے، مثلا ایک ایسا شخص ہے اس کا سال کا خرچ جو ہے 5 لاکھ ہے، فطرے کی رقم مثلا بہت زیادہ نکلی ہے، کتنا اسے ہم دے سکتے ہیں؟ اگر اسے 5 لاکھ دے دیا، اب اس کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ اب وہ شریعت کے نزدیک میں کیا ہوا؟ مالدار ہو گیا، بے نیاز ہو گیا۔ تو اس حد تک آخری حد یہ ہے، یعنی ابتدا کیا ہے؟ یہ بہتر ہے ایک فطرے، ایک نفر کے فطرے سے کم نہ دے، لیکن زیادہ کتنا دے سکتے ہیں؟ زیادہ کی حد یہ ہے کہ یہاں تک وہ بے نیاز ہو جائے، بے نیاز ہو جاتا ہے اس کے بعد فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، ایک طالب علم، دینی طالب علم، کیا اس کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ وہ فقیر کے عنوان میں آ سکتا ہے، چونکہ آقا نے فطرے کی رقم کو بیان کر دیا ہے، صرف فقراء کو دیا جا سکتا ہے اور کوئی عنوان نہیں ہے، فقراء مسکین کے علاوہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب جو طالب علم مدرسے میں علم دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ضرورت مند ہیں، کیا ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ فطرے کی رقم ان پر خرچ ہو سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس طالب علم کو دیکھیں، اگر وہ طالب علم علم دین چھوڑ کر کام کاج کر کر اپنا گزر بسر کر سکتا ہے اور علم دین اس کے اوپر حاصل کرنا واجب عینی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ فطرے کی رقم اور زکوٰۃ، حتی زکوٰۃ کی بھی رقم نہیں لے سکتا۔ اب واجب عینی، واجب کفائی ایک الگ مسئلہ ہے۔ واجب کفائی کیا ہے کہ کچھ لوگ مثلا ہیں وہ علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، معاشرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو یہ واجب عینی یہ ہے کہ ایک ایسا انسان ہے وہ اپنے مسائل یا اسی پر مثلا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کی جگہ جو ہے مسئلے مسائل کو بیان کر سکے، دین کو پہنچا سکے، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر واجب عینی ہو جائے۔ اگر واجب عینی ہے اور اس پیشے کو، طالب علم والے پیشے کو چھوڑ کر کام کرے تو علم حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ لے سکتا ہے۔ بہرحال خلاصہ اس میں بہت زیادہ مسئلے کو طولانی نہ کرتے ہوئے، عام طالب علم جس کے اوپر علم دین حاصل کرنا واجب عینی نہیں ہے اور وہ اس راستے کو چھوڑ کر اپنے کمائی کے راستے سے، دکان کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے اگر اپنا خرچ اٹھا سکتا ہے تو اس کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر آقا کے فتوے کے مطابق وہ نہ مال زکوٰۃ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، نہ فطرے کی رقم خرچ کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ فطرہ کہاں لگایا جائے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض بیچارے غریب ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن کراہیت کرتے ہیں۔ اگر ان کو آپ یہ کہہ کر دیں کہ یہ فطرے کی رقم ہے تو شاید نہ لیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے جو انسان فقیر ہے، مفلس ہے، اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مثلا جیسے صدقے کی رقم دی جاتی ہے تو صدقے سے جو دینے والا ہے اس کے لیے دفع بلا ہوتی ہے، تو وہ بلا اسے لگ جائے گا اگر صدقے کا پیسہ کھا لے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خدا کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان صدقہ دے رہا ہے تو اس کے ہاں جو بلا دور ہوگی وہ بلا وہاں پہ پہنچ جائے گی. یہ جو ہے خداوند عالم نے ایک نظام ایسا بنایا ہے. ٹیکس والا جیسے نظام آپ دیکھیں، تمام گورنمنٹ جو ہے ٹیکس لیتی ہے، وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نے یہ ٹیکس رکھا ہے، ضریبہ مالی جسے کہتے ہیں. خداوند عالم اگر ایک انسان نکالے گا اس کے ہاں برکت ہوگی، اور جو فقیر ہے مفلس ہے اس کی پریشانی بھی دور ہوگی. اسے بلا وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ عزت کا آتا ہے، تو لہذا اسی لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے دینے والے کو یہ صدقے کی رقم ہے، یہ فطرے کی رقم ہے، یہ خمس زکوٰۃ ہے، بلکہ یہ کہے یہ آپ کی مدد ہے. تاکہ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر ہم اسلامی فلسفے پر غور و نظر کریں، خصوصاً میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے نوجوانوں سے اور اپنی ماتمی جو انجمن ہے یا جو کمیٹیاں ہیں، خصوصاً یہ بہت بڑا پیغام ہمارے لیے جو بیماری کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں ہر انجمن کو چاہیے آگے آئے، ہر جو ذمہ داران آگے آئیں، اور گاؤں کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے دی جائے جو صدقہ اور زکوٰۃ خصوصاً فطرے کو شرعی طور سے جمع کر کے جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائے تو بہت بڑی عبادت ہوگی. اور اسلامی نظام ایسا ہے، اگر ہم نے یہ جو ضرورت والا سلسلہ ہے، مفلسی والا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی اسلام نے بڑا خیال کیا ہے. مستحب صدقہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اسی طرح فطرے کی چیزیں ہیں. اگر یہ تمام، اسی طرح جو چیز فدیہ اور کفارے میں آتی ہے، ان سب کو اگر ہم منظم کر لیں، پابند ہو جائیں، تو جو اساسی بنیادی ضرورت ہے، ہر گاؤں میں 4-6 فیملیاں ہوتی ہیں، باقی خدا کے شکر سے اکثر جو ہے ایسے جو کھا پی ان کا خرچ چلتا ہے، تو صحیح طریقے سے یہ نظام چل سکتا ہے. اور اس میں پھر لینے والے کو کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہوگی، شرمساری نہیں ہوگی. ان کی طرف پیغام کیا جائے گا، انجمن کی طرف سے مدد ہو رہی ہے. جیسے جو ہے ہمارے خوجہ برادران ہیں، ان کی جماعت تقریباً بنی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں وہ کون سا پیسہ دیتے؟ اکثر پیسہ یہی ہوتا ہے، رقوم شرعی ہوتی ہے. اسی کو جو ان کے خوجہ فیملی جو ہے ضرورت مند ہوتی ہیں، ان کی جو ہے ضرورت کو پورا کرتے ہیں، انہیں کہیں اور ہاتھ نہیں پھیلایا جا سکتا. یہی چیز پورے جو ہے ملت تشیع میں چیز جو ہے رائج کی جا سکتی ہے. اگر یہ گاؤں اور شہر اور علاقے کے اس پر استوار ہو جائے، یہ نظام چل پڑے، تو بہت زیادہ جو ہے ہمارے یہاں سے مفلسی دور ہو سکتی ہے، پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. دعا ہے کہ خداوند عالم تمام مومنین کو جو ہے اس مہلک بیماری سے نجات دے. اور جیسا کہ روایات وغیرہ میں آیا ہے کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک میں مومنین کے جو ہے گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے کہ جیسا بچہ شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے. اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اسلام کے پرچم بلند ہو، کفر و نفاق کا پرچم سرنگوں ہو. والحمدللہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا